السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز خواتین اسلام، آپ نے سنا آج کا جو محاضرہ ہے وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ ہماری گفتگو چند بنیادی نکات پر ہوگی۔ سیرت ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کا استقصاء کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے چند اہم پہلو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جانیں اس محاضرے میں باذن اللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات ہے، سیرت کسے کہتے ہیں، سیرت کا معنی کیا ہے۔ سیرت عربی زبان میں اس راستے کو کہا جاتا ہے جس پر انسان چلتا ہے۔ جو راستہ چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے جس چیز پر انسان چلتا ہے اسے السیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے۔ اصطلاح میں یعنی علماء کے نزدیک جب کہا جاتا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کیا مراد ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کی معرفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کی معرفت تفصیل کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی جس میں آپ کا بچپن وہاں سے لے کر آپ کی وفات تک جو کچھ ہوا ہے اسے بالتفصیل جاننا، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ تو شریعت علماء کے نزدیک سیرت کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر کے بعد، لیکن سیرت جب کہا جاتا ہے تو اس میں آپ کا بچپن بھی شامل ہے، جبکہ آپ نبی نہیں تھے۔ آپ کی جوانی کا حصہ بھی شامل ہے 40 سال کی عمر تک، جبکہ آپ اس وقت نبی نہیں تھے۔ وہ سارے کے سارا آپ کی حیات کا حصہ بچپن سے لے کر وفات تک وہ سب کچھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ آپ کی کل عمر 63 سال تھی، 63 ایئرس آپ کی عمر تھی۔ تو 63 ایئرس کو تفصیل کے ساتھ جاننا، اسی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سیرت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ اس لیے کہ ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، کتب احادیث پڑھتے ہیں اور احادیث کا درس بھی سنتے ہیں۔ سیرت اور حدیث میں کیا فرق ہے تو جان لیں، سیرت بہت گشادہ ہوتی ہے، حدیث کا تعلق خاص چیز سے ہے، وہ ہے شرعی احکام۔ حدیث رسول کا تعلق شرعی احکامات سے ہوتا ہے، حلال و حرام، جائز اور ناجائز، کفر اور توحید، شرک اور سنت، توحید اور بدعت، یہ جو شریعت کے احکامات ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے حدیث سے، جبکہ سیرت اس سے بہت کشادہ ہے۔ سیرت میں وہ تفصیل بھی ہوتی جس سے کوئی حکم تو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سیرت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے یہاں رضاعت کو مکمل کرنا ہے، اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کو فلاں تاریخ کو جنگ کے لیے بھیجنا، اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ حلال ہے حرام ہے، پھر بھی وہ سیرت کا حصہ ہے۔ تو حدیث اس کا تعلق خاص شرعی احکامات سے ہوتا ہے، اور سیرت رسول بہت اس سے کشادہ چیز ہے جس میں اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، حدیث اور سیرت میں یہ فرق پایا جاتا ہے کہ حدیث کا معاملہ سیرت کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے علماء کے پاس، چونکہ اس سے مسائل اور احکامات نکالے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کشادگی پائی جاتی ہے۔ کشادگی کا مطلب یہ کہ اس میں بہت سختی نہیں کی جاتی ہے ان چیزوں میں جس میں کوئی حکم نہیں نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ کیا کیا لباس پہنتے تھے، آپ کے جانوروں کے نام کیا تھے، آپ کے گھر کو کیسے بنایا گیا تھا، یہ تفصیلات سیرت کا حصہ ہیں۔ ان کی سندوں پہ بہت زیادہ سختی نہیں کی جاتی ہے کہ وہ بالکل ثابت ہو نہ ہو، جبکہ حدیث میں بہت سختی کی جاتی ہے۔ ہر وہ بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے رد کر دیا جاتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں نکالا جاتا۔ تو ہم نے دوسری بات یہ جانی کہ حدیث اور سیرت میں فرق ہے۔ دوسری بات ہم نے جانی کہ حدیث اور سیرت میں فرق ہے۔ پہلا فرق آپ نے جانا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق احکامات شرعیہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ جانا کہ حدیث اس کی سندوں پہ سختی کی جاتی ہے،
جبکہ سیرت کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ تیسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے، کیوں سیرت کو پڑھنا چاہیے، کیوں سیرت کو جاننا چاہیے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہے۔ قرآن مجید نے بھی آپ کا تذکرہ کیا ہے، حدیثوں میں آپ کے اقوال موجود ہیں، پھر الگ سے سیرت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے اہل علم نے ذکر کیا ہے، مقاصد پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سیرت کو اس لیے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر سکیں، آپ کے پیچھے چل سکیں۔ چونکہ آپ کی سیرت تفصیل سے آپ جانتے ہیں، جتنی تفصیل سے آپ جانیں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ ان کی اقتداء کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پیروی کرنے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھو، لیکن کیسے نماز پڑھی آپ نے؟ آپ کو اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے تو اس جملے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ کوئی یہ کہے کہ رسول نے جیسے روزہ رکھا ویسے رکھنا چاہیے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ کیسے رکھا ہے، تو صرف اس جملے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سیرت کو جاننے کا سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اقتداء کر سکتے، پیروی کر سکتے، جس سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ دوسری بات، سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھوڑ کر کوئی اور شخصیت کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس شریعت اسلامیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ رسول کے علاوہ کس کی اتباع ہو سکتی ہے؟ باپ داداؤں کی۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ دادا کی تقلید نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ ہدایت پہ بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم ہیں۔ ہم آنے والے نسلوں کے لیے ہم ان کے باپ دادا ہیں، لیکن ہم کیسے ہیں ہمیں خود معلوم ہے۔ تو باپ دادا ان کی تقلید جائز نہیں، قرآن نے اس کا انکار کیا ہے۔ نمبر دو، لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں میجارٹی کی، اکثریت کی۔ قرآن نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ میجارٹی کے پیچھے جانا ہدایت نہیں ہے، اکثریت کبھی ہدایت پر ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بڑی تعداد تھی ان کی، وہ ہدایت پر تھے، لیکن بسا اوقات کم لوگ بھی ہدایت پر ہوتے ہیں، جیسے اصحاب کہف، وہ چند نوجوان تھے لیکن اس زمانے میں وہی لوگ حق پر تھے۔ تو قرآن نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ آپ میجارٹی کے پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ نمبر تین، انسان اپنے نفس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتا ہے۔ انسان کا دل جو کہتا ہے اس کی پیروی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر جمعہ ہم سنتے ہیں نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے ہی نفسوں کے شر سے، ہمارے دل میں جو باتیں آتی ہیں اس سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی آپ نفس کے پیچھے بھی نہیں چل سکتے، اس کی بھی اقتداء نہیں کر سکتے۔ نمبر چار، ہم جو نیک اور صالح علماء ہیں ان کی بھی تقلید نہیں کر سکتے۔ شریعت کہتی ہے علم والے لوگ بھی ہوں تب بھی ان کی تقلید جائز نہیں ہے۔ علماء اکرام ان کا کام ہوتا ہے رسول کے طریقے کو واضح کرنا، وہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، اضافہ نہیں کر سکتے۔ علماء کی تقلید بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر پانچ، کفار اور مشرکین ان کی مشابہت بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جتنے کفار پائے جاتے ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، حکومت میں ہوں نہ ہوں، ان کے بھی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ نمبر 6، جانوروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح سجدے میں جانے سے منع کیا ہے۔ اونٹ پہلے گھٹنے رکھتا ہے، آپ نے سجدہ کرتے ہوئے گھٹنے پہلے رکھنے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے مثل بیٹھنے سے منع کیا ہے سجدے کی حالت میں۔ تو علماء کہتے ہیں جانوروں کی مشابہت بھی جائز نہیں اسلام میں۔ نمبر 7، شیطان کی مشابہت بھی جائز نہیں ہے۔ شیطان لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے، آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ۔ شیطان کی مشابہت بھی جائز نہیں۔ سورج طلوع ہوتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے نماز سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، جسے لوگ فالو کرتے ہیں۔ قرآن نے ان سب کا انکار کیا ہے، حدیثوں نے ان سب کا انکار کیا ہے کہ کسی کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے، نہ باپ داداؤں کے پیچھے، نہ علماء کی تقلید، نہ نفس کی تقلید، نہ جانوروں کی مشابہت، نہ کفار کی، نہ شیطان کی۔ پھر کون بچتے ہیں؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کے طریقے کو اختیار کرنا باطل ہے۔ نمبر 3، سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے، یا سیرت کا فائدہ ہے کہ جتنا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتا ہے اسی قدر اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے
وہ جسے نہیں جانتا اس کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی. آپ راستے میں جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، نہ ان کے دل میں آپ کی کوئی محبت پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی رغبت ہوتی ہے. وہی آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا دوست جاتا ہے، آپ اسے ملتے ہیں، دل آپ کا راغب ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے. جو جتنا سامنے والے کو جانتا ہے اسی قدر اس سے محبت بھی کرتا ہے، تعلق بھی رکھتا ہے. اب رسول کون تھے، کیا تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے آپ کی شخصیت عام شخصیتوں کی طرح ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. اگر آدمی رسول کو جانتا ہے، آپ کی سیرت کو، جتنا آدمی رسول کو جانتا ہے اتنا ہی آپ سے محبت کرے گا. تو یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کا فائدہ ہے. اسی طرح سیرت رسول کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ سیرت رسول کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر سمجھی جا سکتی ہے. سیرت کو چھوڑ کر قرآن مجید کو آپ نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی ان کو. کس کو اجازت دی، کس چیز کو اللہ معاف کر رہا ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے اس کا. اس کے لیے آپ کو سیرت دیکھنا ہوگا کہ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے، جب لوگوں نے آ کر کے آپ سے معذرت کی، ہم آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں آ سکتے. اس موقع کی بات قرآن نقل کر رہا ہے. یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا جاننا ضروری ہے، ورنہ آیات کی فہم صحیح نہیں ہوگی. اس لیے سیرت کو جاننا ضروری ہے، اور سیرت کا یہ فائدہ ہے کہ قرآن مجید کی صحیح فہم ہم کو حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سیرت کا یہ فائدہ ہے کہ سیرت انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس سے دوسرے انسان مشکل سے آسانی، آسانی سے پھر مشکل، مختلف مراحل سے انسان کی زندگی گزرتی ہے، ایسے ہی رسول کی زندگی بھی تھی، جیسے کہ آپ آگے جانیں گے. آپ جب رسول کو جانتے ہیں تو ہمیں بھی زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے کہ مشکل وقت ہو تو کیا کرنا چاہیے، آسانی میں کیا کرنا چاہیے، قریبی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کافروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. آپ کو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا آئے گا، اور لوگوں کے ساتھ کیسے جینا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، وہ ہم سیکھیں گے. تو سیرت رسول کا یہ فائدہ ہے کہ ہم رسول کو دیکھ کر خود ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں آسانی ہوگی. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی گئی، آپ کے اوپر تہمت لگا دی گئی، اور یہ بہت بڑی ذہنی اذیت تھی، بہت بڑی ذہنی ٹینشن تھی کہ بیوی پر شوہر کے الزام لگا دیا گیا. اور اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ نے ان دنوں کو کیسے گزارا. جب آپ سیرت کو جانیں گے، اس جیسی مصیبت سے جو گزرے گا اس سے علم ہوگا، اور وہ اسے صحیح ڈھنگ سے ادا کرے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ساری اولاد انتقال کر گئی سوائے فاطمہ کے. جب سیرت ہم پڑھیں گے، اللہ نہ کرے کوئی عورت، کوئی مرد اس مصیبت سے گزرتا ہے کہ اس کے بچے کی اس کے سامنے وفات ہو جاتی ہے، اسے معلوم ہوگا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. تو سیرت رسول جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرنے سے ہمیں آسانی ہوگی کہ صراط مستقیم پر کیسے چلا جا سکتا ہے. تو اس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں تھیں کہ سیرت کو کیوں پڑھنا چاہیے، سیرت کے کیا فوائد ہیں. اس کے بعد تیسری چیز کی طرف ہم آتے ہیں کہ سیرت رسول کہاں سے سیکھا جاتا ہے، سیرت کہاں سے لی جاتی ہے، جسے مصادر کہتے ہیں، عربی زبان میں مصادر کہتے ہیں جہاں سے چیز کو لیا جاتا ہے. سیرت رسول کے لیے کیا مصدر ہے، کہاں سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ رسول کی زندگی کیا تھی. سب سے پہلا مصدر ہے جہاں رسول کی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے، رسول کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، پہلا مصدر قرآن ہے کہ خود قرآن مجید نے رسول کی سیرت کو نقل کیا ہے. والضحیٰ میں آپ کہتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو پناہ دی. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی بچپن میں یتیم تھے. اس طرح آپ کی زندگی کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے، لہٰذا قرآن مجید سب سے پہلا مصدر ہے جہاں سے سیرت رسول کو لیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے مختلف اعمال، اقوال، کردار کو قرآن نے نقل کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو پہلا مصدر ہے قرآن مجید جہاں سے سیرت رسول کو لیا جاتا ہے. دوسرا مصدر ہے جہاں سے رسول کی سیرت کو لیا جاتا ہے وہ حدیث کی کتابیں ہیں، کتب احادیث. یہ دوسرا مصدر ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جسے کتب ستہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کتب احادیث مختلف ہیں، معطات ہیں، مسانید ہیں.
ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کو ملے گی، خاص کر جو تفصیل سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے ان میں۔ اسی لیے حدیث کو کتب احادیث میں پڑھنا چاہیے، اس سے مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، سیرت بھی معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اتنی تو ہم حدیث جانتے ہیں، لیکن بخاری میں آپ جا کر دیکھیں وہ حدیث کہاں پر امام بخاری نے نقل کی ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث کہ ہم کچھ نوجوان رسول کے پاس آئے، 20 دن تک ہم آپ کے پاس رہے اور آپ کے پاس دین کا علم سیکھا۔ 20 دن ہونے کے بعد آپ کو لگا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف شوق رکھتے ہیں، گھر جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اپنے گھروں کو جاؤ اور انہیں دین سکھاؤ، اور آخر میں آپ نے کہا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، گھر والوں کو بھی دین سکھاؤ اور ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ٹکڑا ہے، لیکن حدیث کی کتاب میں آپ کی سیرت بتائی گئی ہے کہ کیا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا۔ تو کتب حدیث یہ مصدر ہے سیرت کے لیے، جہاں سے سیرت کو معلوم کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کتب احادیث کے علاوہ سیرت کی عام کتابیں جو صرف سیرت پر لکھی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی ہے، جیسے آپ نے سنا الرحیق المختوم مثلا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی، اور عربی زبان میں متعدد کتب ہیں، سیرت ابن ہشام مشہور سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ متعدد کتب ہیں جو صرف سیرت ہی پر لکھی گئی ہیں، دوسری چیزیں اس میں نہیں لائی گئی ہیں، حلال و حرام اور سنت اور بدعت، یہ تفصیلات نہیں ہے، صرف اور صرف سیرت ہے رسول کی۔ تو یہ 3 مصادر ہم نے جانے جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کیا جاتا ہے، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے کتب احادیث، اور تیسرا ہے سیرت پر خاص طور پر لکھی گئی کتابیں، یہاں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم آغاز کرتے ہیں باختصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور مقام کو پڑھ کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بشر نہیں ہیں، آپ نور ہیں، یا اللہ کی ربوبیت میں الوہیت میں اس کے شریک ہے، اللہ کے نبی بشر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی جیسے عام انسانوں کی ولادت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی 12 ربیع الاول کو، اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں، 9 ربیع الاول کو اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والدہ کا نام آمینہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، والد کا نام عبداللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے بارے میں آسمانی پچھلی کتابوں میں ذکر موجود تھا، آپ پیدا ہونے والے ہیں، اور اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک نشانی سیرت میں نقل کی گئی ہے کہ ایک مشہور یہودی عالم ہے جس نے مدینہ میں، جس کا پہلے نام یثرب تھا، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، ایک یہودی نے سب لوگوں کو آواز لگا کر کے کہا اے لوگوں، یا معشر الیہود، اے یہودیوں سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس نے کہا طلع نجم احمد، اس نے کہا کہ وہ جو نبی پیدا ہونے والا ہے ایک ستارہ طلوع ہو چکا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نبی کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ نبی پیدا ہونے والا ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں میں آپ کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئی، اتنا تک بتایا گیا کہ فلاں ستارے سے تاثیر کا عقیدہ جائز نہیں ہے، لیکن اس سے لوگ راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ فلاں ستارہ طلوع ہو چکا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، جیسا کہ مورخین نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب نے انہیں کسی کام سے یثرب بھیجا تھا مدینہ کی طرف، وہ وہیں پر وفات پا گئے اور وہیں پر دفن کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید بھی کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ یتیمی عیب نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدر جس کے لیے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یتیمی عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں۔ اس کا ایک اہم فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور 6 سال کی عمر میں آپ 6 سال کی عمر کے تھے آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئی، آمینہ۔
علماء کہتے ہیں حدیث کے مطابق بچہ اپنے ماں باپ کے دین پہ پرورش پاتا ہے۔ آپ نے کہا بچہ دین پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں، لیکن آپ کے ماں باپ ہی فوت ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کفر اور بت پرستی پہ آپ کی تربیت نہیں کی، اس لیے کہ ماں باپ ہیں تب وہ اپنے دین پر اسے پرورش دیں گے۔ جب اللہ کے نبی کے والدین پہلے ہی فوت ہو گئے، یعنی آپ کی تربیت کفر اور بت پرستی پر نہیں کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص طور پر توحید پر پرورش پاتے ہیں۔ یہ اہل علم نے اس کی حکمتوں میں ذکر کیا ہے، چونکہ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو قاعدے کے مطابق ہر والد والدہ اپنے بچے کو اس دین کی طرف کھینچتے ہیں جس پر وہ ہوتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاک ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی یتیمی اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرورش بت پرستی پر نہیں ہوئی، آپ اسی فطرت پر باقی تھے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا معاملہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس زمانے میں ایک بات تھی کہ لوگ بچوں کو رضاعت کے لیے دیہاتوں کو بھیجا کرتے تھے کئی وجوہات سے۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ وہاں کا ماحول بہت اچھا ہوتا تھا صحت کے اعتبار سے، دیہات کا ماحول، اور دوسرا یہ کہ دیہات کے لوگوں کی عربی بہت گہری اور بہت پختہ ہوتی تھی، چونکہ عرب کے لوگوں کی سب سے بڑی خوبی وہ اپنے لیے سمجھتے تھے عربی زبان۔ جو جتنی اچھی زبان دانی جانتا تھا اتنا معزز ہوتا تھا، لہٰذا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا بچہ دیہات میں پرورش پائے، اس کی عربی زبان اچھی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر گئی، بنو بکر قبیلے کی وہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک مدت گزاری رضاعت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لے کر گئی انہوں نے مختلف برکات اپنی زندگی میں دیکھی، جس وجہ سے ان کی محبت رسول سے بہت زیادہ گہری تھی، اور جب ان کی دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ سے آمنہ سے کہہ کر کے اس مدت کو اور بڑھوا لیا تاکہ بچہ آپ کے پاس رہ سکے۔ لیکن ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جو کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اس موقع پہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے آ کر کے اللہ کے نبی کو پکڑا اور پکڑ کر آپ کو لٹا دیا اور آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے سینے سے دل کو نکالا اور اس دل سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر کے الگ کیا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ آپ کے دل سے ایک ٹکڑے کو نکالا گیا، ثم غسلہ فی طست من ذہب، پھر سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھلا گیا، پھر اس کے بعد اس دل کو اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس وقت حلیمہ سعدیہ کے دیگر بچے بھی کھیل رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت تو فوراً حلیمہ سعدیہ کے پاس وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا ان محمدً قد قتل، ہمارا جو بھائی محمد ہے اسے کسی نے قتل کر دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ ان کے پاس آئی تو دیکھا اللہ کے نبی نیچے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرے کا رنگ پورا بدل چکا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلا واقعہ پیش آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا سب سے پہلا واقعہ ہے جس میں آپ کے لیے نبوت کی تیاری کی گئی تھی کہ بچپن ہی میں آپ کے دل سے شیطان کے ٹکڑے کو الگ کر دیا گیا۔ اس کے فوائد میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے کفار مکہ کی کسی باطل میں شرکت نہیں کی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومن کسی باطل میں داخل نہیں ہوتا ہے، کافروں کی عید میں اور ایسی گناہوں کی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے مومن وہاں نہیں جاتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی آپ نے ایسی جگہوں پہ شرکت نہیں کی جہاں پر بے حیائی، گناہ یا شرک ہوتا ہو۔ آپ کے دل سے شیطان کے ٹکڑے کو الگ کر دیا گیا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ بلکہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو مدینہ میں 10 سال آپ کی خدمت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے سینے میں اس کے سلنے کے نشانات دیکھے ہیں، یعنی جبریل نے باقاعدہ اللہ کے نبی کے سینے کو سلا تھا چیرنے کے بعد، اور وہ نشانات آپ کے سینے پر باقی تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا پہلا واقعہ ہے جس سے آپ کی نبوت کی تیاری کی گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیا ذمہ داری آپ کی تھی؟ جب آپ 6 سال کی عمر کی ہوئی والدہ فوت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کفالت ابو طالب نے کی جو آپ کے چچا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہی رحم دل، شفیق اور سمجھدار تھے، چونکہ ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور ان کے پاس مال کی قلت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے بکریوں کو چرانا شروع کیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا۔
بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب و غریب بات ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، آپ نے کہا جتنے نبیوں کو اس سے پہلے بھیجا گیا ہے سب نے بکریاں چرائی ہیں، سب نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ سے پوچھا ابو ہریرہ نے، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے بکری چرائی ہے؟ آپ نے کہا ہاں، کنت ارعاها، میں بھی بکری چراتا تھا، اہل مکہ کے چند پیسوں کے عوض میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس کی حکمت کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی مدد کرنا چاہتے تھے، اور یہ آپ کی عمدہ اخلاق کی دلیل ہے کہ اس عمر میں بھی آپ نے اپنے چچا کا خیال کیا، ان پر بوجھ بننا آپ نے پسند نہیں کیا، اور آپ نے بکریاں چرائیں۔ یہ سارے نبیوں نے چرائی ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے، بکری چرانے والوں کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، بکری چرانے والوں کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے۔ اونٹ کے چرواہوں کے اندر سختی پائی جاتی ہے، وہ جانور ہی ایسی خلقت ہے اس کی، چرانے والے کے دل میں نرمی ہوتی ہے، نمبر ایک۔ اور نبی کو نرم دل ہونا ضروری ہے پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے، بکریوں کے چرانے والوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ نمبر دو، آپ کو ان کی قیادت دی گئی، بکریوں کو کیسے سمیٹ کر کے لے کر چلنا ہے، کیسے انہیں پنگھٹ پر پانی پلانے کے لیے جانا ہے، کیسے چراگاہ لے کر جانا ہے، کیسے واپس ان کے جہاں پر انہیں باندھا جاتا ہے باڑوں میں لا کر کے واپس چھوڑنا ہے۔ یہ ساری کی ساری قیادت بچپن ہی میں آپ کو بتائی گئی۔ اس سے لوگوں کی قیادت آپ کے لیے آسان ہو گئی، جانوروں کی قیادت کرتے آپ کو انسانوں کی قیادت آسان کی گئی، کہ وہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، بکریوں کے چرواہے کو بھی، انسانوں کی ایک بھیڑ کو آپ کو لے کر چل رہا ہوں، اس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی آگے چلتا ہے، کوئی پیچھے چلتا ہے، کوئی وقت پہ پہنچتا ہے، کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ بکریوں کو چرانے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ٹریننگ دی گئی کہ کیسے قیادت کی جاتی ہے اور کیسے لوگوں کو لے کر چلا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ نمبر تین، آپ کے دل میں تواضع کو پیدا کیا گیا۔ بکریوں کو چرانا بہت بڑا پیشہ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو متواضع بنایا گیا، خاکسار بنایا گیا۔ بچپن ہی سے کوئی آدمی سونے اور چاندی میں پلتا بڑھتا ہو، وہ غریبوں کی درد کو کیسے پہچانے گا؟ وہ بیمار اور کمزوروں کی پریشانی کیسے سمجھے گا؟ رسول نے بکریوں کو چرایا، آپ کے دل میں بچپن ہی سے کام، محنت اور مشقت اور پیسوں کی قدر اور کیسے لوگوں کے ساتھ ان کی ہمدردی کی جاتی ہے، یہ ساری ٹریننگ دی گئی۔ یہ تین وجوہات میں نے بیان کی، بکریوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرایا، اس کے پیچھے اہل علم نے بہت ساری حکمتیں ذکر کی، ان میں سے تین باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ بکری چرانے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، قیادت اور سیاست کا طریقہ سیکھتا ہے آدمی، اور تیسرا ہے کہ اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، کبر اور گھمنڈ سے وہ بچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور نکاح کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد جب جوانی کی عمر ہوئی، آپ تجارت کرتے تھے، آپ کی تجارت میں سچائی اور صداقت کی وجہ سے آپ معروف ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پہلی زوجہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی ہی میں سلام بھیجا گیا، اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کی زندگی میں یہ کہا گیا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے، وہ خود سلامتی والا ہے، اللہ سبحانہ، اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، وہ سلامتی بھیجے تو کیسے سلامتی ہوگی؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پہلی زوجہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح کیا، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کے سبب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک آپ خدیجہ سے شادی شدہ تھے آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، انہی پر آپ نے اکتفا کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبوت کے قریب پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ رہنا ناپسند کرنے لگے، آپ لوگوں سے الگ رہنا پسند کرتے تھے، آپ غار حرا میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے جو باتیں آپ تک پہنچی تھیں، اللہ کا ذکر آپ اس کے ذریعے سے غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد جب انہوں نے گھر آ کر کے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ کلمات کہے جو آپ کی سیرت کو بتاتے ہیں
کہ آپ کیسے تھے، اور وہیں پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن سیرت پتہ چلتی ہے، ایک بیوی کا کردار شوہر کے لیے کیا ہوتا ہے جب وہ پریشانیوں کے ساتھ گھر لوٹتا ہے، ایک عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آیا کرتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 4 شکلوں میں آتی تھی۔ پہلی شکل تو یہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی، سیدھے اللہ کے نبی نے اللہ سے گفتگو کی ہے، جیسے معراج کے موقع پر ہوا۔ وحی کا ایک کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے سیدھے آپ سے گفتگو کی ہے۔ دوسرا طریقہ وحی کا یہ بھی رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ بات کو ڈال دیتا تھا، آپ کے دل میں بات اتر جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی اس طرح سے بھی آتی تھی، دل میں بات کو ڈال دیا جاتا تھا۔ نمبر 3، سچے خواب۔ نبیوں کے خواب جھوٹ نہیں ہوتے ہیں، جو وہ خواب میں دیکھتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے۔ نبیوں کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے، اس پر اللہ کے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور امت کو آپ نے اس کی رہنمائی بھی کی۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل نہیں سوتے، ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے۔ نمبر 4، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ پر وحی نازل کی جاتی تھی، اور عام طور پر حضرت جبریل کے ذریعے سے آپ پر وحی اتاری جاتی۔ کیسی وہ وحی ہوتی تھی؟ احادیث میں ذکر ہے کہ وحی بہت بھاری چیز ہوتی تھی۔ وحی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ تبدیل ہو جاتا تھا، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ ٹھنڈی کے موسم میں آپ کے پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اتنی بھاری ہوتی تھی وحی، اگر آپ اونٹ پر سوار ہیں تو ایسا لگتا کہ اونٹ نیچے بیٹھ جائے، ایسی سخت وحی ہوتی ہے۔ کس شکل میں آتی تھی؟ بسا اوقات گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی تھی اللہ کے نبی کو، سلسلۃ الجرس جسے کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اس شکل میں آتے تھے، اور یہ سب سے مشکل طریقہ تھا وحی کے آنے کا کہ آپ کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی کہ لوہے کو مارا جا رہا ہے، آپ غور سے اسے سنتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بہت صبر سے بیٹھتے تھے۔ ایک شکل تو وہ ہے، اور دوسرا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی تھی۔ جب آپ پر وحی اترتی تو ایسے محسوس ہوتا کہ شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں، ان کی جو آواز آتی ہے وہ آواز اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے محسوس کی جاتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی اترنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اور یہ بہت بھاری چیز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد 3 سال تک آپ کی دعوت سری رہی ہے۔ سری دعوت کا معنی کیا ہے؟ آپ نے کھل کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ چھپا کر کے اللہ کے نبی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، سری دعوت۔ اور یہ بھی حکمت میں سے ہے کہ آدمی جہاں پر وہ ہوتا ہے وہاں کے وہ ماحول کو دیکھے، کہ اگر وہ کھل کر کے دعوت کا کام کرے، ہو سکتا ہے اس کی پوری دعوت ہی ختم کر دی جائے، ہو سکتا ہے اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک سری طور پر دعوت کا کام کیا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ خواتین میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ یہ صحیح قول کے مطابق ہے، علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلے میں۔ صحیح قول کے مطابق علماء نے سب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہل ایمان کو قبول کیا، اور ایمان لانے والے عام طور پر غربا تھے، ایمان لانے والے عام طور پر غریب لوگ تھے، اس لیے کہ امیر اور مالدار اور اونچے منصب پر رہنے والوں کے لیے ہدایت پر آنا اور مشکل ہوتا ہے، انہیں کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے ایمان لانے والوں میں اکثریت غربا کی رہی۔ اسی لیے مشرکین مکہ کے بڑے لوگوں نے آ کے رسول سے کہا، آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ غربا صحابہ کون ہیں؟ حضرت بلال ہیں، عمار ابن یاسر ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، خباب ابن ارت ہیں وغیرہ۔ یہ صحابہ غربا فقراء صحابہ میں سے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، مشرکین ناپسند کرتے، لیکن قرآن نے اللہ کے نبی سے کہا آپ کو انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے نوح کے زمانے سے لے کر رسول کے ساتھ تک ایسے ہی ہوا ہے، ہر نبی پر ایمان لانے والے غربا ہی رہے ہیں۔ سب سے پہل ایمان لانے والے کمزور اور غریب لوگ رہے ہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کے لیے بادشاہی درمیان میں آ جاتی ہے، وہ توحید پر نہیں آتے، مالداروں کے لیے مال درمیان میں آتا ہے، وہ توحید پر نہیں آتے۔ کفار مشرکین میں سے
وہ لوگ جو اصحاب مناصب رہے انہوں نے ایمان قبول کرنے میں جلدی نہیں کی ہے۔ اس وجہ سے انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ غربا کا طبقہ سب سے پہلے پہل کر کے ایمان لاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے تک صحابہ اکرام چھپ کر کے عبادت کرتے تھے۔ 3 سال تک آپ نے سری دعوت رکھی۔ 3 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ڈرائیے اپنے گھر والوں کو۔ وہاں سے سری دعوت کا خاتمہ ہوا اور کھل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا۔ آپ نے شروعات کی رشتہ داروں سے۔ کیوں رشتہ داروں سے شروعات کی؟ پہلی بات تو یہ کہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہر قبیلہ اپنے ساتھی کی حفاظت کرتا تھا، ہر قبیلہ اپنے شخص کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے آگے آیا کرتا تھا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے درمیان تھے۔ اگر آپ تنہا ہو جائیں، آپ کے قبیلے کا ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو کوئی بھی آدمی آسانی سے آپ کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے پہلے قبیلے والوں کو دعوت دی، خاندان والوں کو۔ ایک تو مقدم بھی ہیں اور دوسرا دعوت کے لیے اس کا فائدہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ اس موقع پر سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والا کون ہے؟ ابو لہب۔ ابو لہب ہے جس نے جہری دعوت شروع ہونے کے ساتھ سب سے پہلے مخالفت کی۔ جب آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو جمع کیا، اس نے اللہ کے نبی کی دعوت کو سن کر کہا تبا لک سائر اليوم، اس نے کہا تیرا دن سارے کا سارا تباہ ہو جائے، تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا۔ سب سے پہلے مخالفت کرنے والا۔ اور قرآن نے اس کے بارے میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دی کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے۔ علماء کہتے ہیں یہ سورہ لہب اللہ کے نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل تھی۔ کیسے؟ آپ ابو لہب کی زندگی ہی میں یہ صورت اتر گئی۔ اس کا مطلب قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ کبھی اسلام نہیں لائے گا، یہ کبھی ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا تھا کہ بعد میں مسلمان ہو جائے، لیکن وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب جو وحی اتار رہا ہے اسے آنے والی چیزوں کا خبر ہے، آنے والے واقعات کا اسے علم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے سورت نازل کر کے کہا کہ یہ کبھی اسلام نہیں لائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ ابو لہب نے کبھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ علماء کہتے ہیں سورہ لہب اللہ کے نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں بتا دیا گیا ابو لہب جو آپ کو پریشان کرتا ہے وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا۔ وہ جیسے آپ نے دعوت کو جہری شروع کیا، آپ کے اوپر تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ پر تکلیف میں کیسے طریقے سے آپ کو تکلیف دی گئی؟ بہت اس کی تفصیل ہے۔ ایک تکلیف تھی جسمانی تکلیف کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور اس حوالے سے آپ واقعہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، مسلم کی حدیث ہے، عقبہ بن ابی معیط گیا، اونٹ کی اوجھڑی، اونٹ کے پیٹ کا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اس حالت میں لا کر کے آپ کے اوپر ڈال دیا اور ہنسنے لگے اللہ کے نبی کے اوپر علیہ السلام۔ یہ ان کا طریقہ رہا، جسمانی طور پر انہوں نے اذیت دی۔ اور کمزور صحابہ کو، جیسا آپ نے سنا کہ کمزور لوگ پہلے مسلمان ہوئے، طرح طرح سے انہیں اذیت دی گئی۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے بھی تکلیف تھی، ان کے لیے بھی تکلیف تھی۔ اب سوچئے قوم کا نبی، اس کے سامنے اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو مارا جائے۔ آپ سوچئے کہ خود نبی کے لیے بھی وہ اذیت تھی، آپ کی اپنی بھی تکلیف تھی، اور آپ پر ایمان لانے والوں کو جو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، آپ کو اس کی بھی تکلیف تھی۔ آپ نے بہت صبر کیا، آپ کو جسمانی تکلیف دی گئی۔ دوسرا ذہنی تکلیف دی گئی کہ آپ کو گالیاں دی جاتی، آپ کو جادوگر، پاگل اور مجنون کہا جاتا، یہ آپ کو ذہنی تکلیف دی جاتی۔ اس لیے کہ ذہنی تکلیف بھی جسمانی تکلیف کے برابر ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ہو جسم کو ہاتھ بھی نہ لگائے، لیکن اگر وہ کسی کے والدین کو گالی دے اور اس کی عزت پر حملہ کرے زبان ہی سے صحیح، اس آدمی کو ویسے ہی تکلیف ہوگی جیسے مارنے پہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کو ذہنی طور پر بھی تکلیف دی گئی، اور آپ کی تکلیف اتنی سخت تھی کہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ کہتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان کی زبان درازی سے آپ کو سینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، آپ ذکر کیجئے اللہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پہ تکلیف دی گئی۔ ابو جہل کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی حج کے موسم میں لوگوں کے پاس جاتے تھے دین سمجھانے کے لیے، ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا میرا بھتیجا یہ پاگل ہے، اس کی بات کو مت سنو۔ آپ سوچ کے دیکھیں، تصور کریں حج کے موسم میں انسانوں کی بھیڑ جمع ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بھی کفار بھی حج کرتے تھے ان کے اپنے طریقے کے مطابق۔ اس بھیڑ میں ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا بھتیجا پاگل ہے، اس کی بات کو نہ سننا۔ علماء کہتے ہیں آپ کا صبر یہ ہے، آپ نے پلٹ کر کے کچھ نہیں کہا ابو جہل کو۔
آپ صرف آگے بڑھتے تھے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اور صبر کرتے تھے. یہ آپ کا صبر ہم سب کے لیے مثال ہے کہ دعوت اللہ کے راستے میں تکلیفوں کا آنا یہ لازمی بات ہے. جو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے اسے اس طریقے سے گزارا جائے گا جس طریقے سے رسول کو گزارا گیا. لوگ فوری طور پہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بسا اوقات انسان کی قتل کی سازش بھی ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ پہ صبر بہت زیادہ آپ نے کیا، لیکن اذیتوں کا سلسلہ نہیں رکا. اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کو مشروع کیا گیا. حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جہاں پہ ایک نیک شخص حکومت کیا کرتا تھا، اصحمہ بن ابجر اس کا نام تھا. وہ مسلمان نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں ہجرت کر کے گئے، 2 مرتبہ ہجرت کی انہوں نے حبشہ کی طرف، اور بہت انصاف پسند وہ بادشاہ تھا، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. اور یہی وہ اکیلا شخص ہے جس کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے غائبانہ پڑھائی ہے، کہ اللہ کے نبی کو خبر، وہ افریقہ میں تھا. افریقہ اور عرب کی بہت دور مسافت ہے، عرب اور افریقہ کے بیچ میں بہت بڑا سمندر بھی ہے، بحر قلزم. آپ کو اس کی وفات کے دن ہی خبر دے دی گئی، اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اصحمہ بن ابجر کا. اللہ کے نبی نے غائبانہ طور پر صحابہ سے کہا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو. اپنے جنازے کی نماز پڑھی اس بادشاہ کی جس نے مسلمانوں کو مکہ کے موقع پر جب آپ پر صحابہ پہ ظلم کیا گیا تھا اس وقت اس نے پناہ دی اور عدل و انصاف کے ساتھ آپ کو رکھا. مشرکین بہت بڑے بڑے تحفے لے کر گئے، آپ ہمیں چھوڑ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. اصحمہ نے انکار کیا، یہاں تک کہ اصحمہ کے دور میں اس کی موجودگی میں اہل ایمان نے اطمینان سے وہاں اللہ کی عبادت کی اور توحید کی دعوت اس تک پہنچائی. تو مکی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخر میں آپ کے ساتھ ایک اور اذیت کا کھیل کھیلا گیا، وہ تھا اقتصادی بائیکاٹ، کہ آپ کا معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا. اور یہ بھی تکلیف دینے کا بہت ہی خطرناک راستہ تھا کہ کوئی آپ سے گفتگو کرے گا نہیں، کوئی ملے گا نہیں، کوئی لین دین نہیں کرے گا. 3 سال تک ابو شعب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا. اور یہ مشکل ترین وقت تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کا بائیکاٹ کیا گیا. ہم انسان ہیں، چلتے پھرتے ہم لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور نہیں ہے. آدمی اکیلے نہیں رہ سکتا ہے بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ جیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا تاکہ آپ اپنی دعوت سے پھر جائیں، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا. علماء کہتے ہیں یہ بہت خطرناک طریقے کی اذیت تھی، جسمانی اذیت، ذہنی اذیت، یہ مال اور معاشرتی اور سماجی اذیت تھی کہ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا 3 سال تک. بائیکاٹ جب ختم ہوا 10 نبوت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ کی حفاظت کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے. یہ آپ کا ایک سپورٹ تھا جس کے ذریعے سے مشرکین سیدھے آپ کی قتل کی طرف آگے نہیں بڑھے، اس لیے کہ وہ لوگ بڑے لوگوں کے سلسلے میں خیال کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے ورنہ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا 10 نبوت کو. اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد. خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال، یہ مالی اور نفسیاتی جو سپورٹ تھا آپ کا وہ ختم ہو گیا. ایک تو وہ جو سماج کے اعتبار سے آپ کے لیے سپورٹ تھا ابو طالب کا، ابو طالب کی وفات سے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ کی بیوی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین، ان کا جب انتقال ہو گیا، آپ کا وہ تعاون کرتی تھی مال سے بھی اور ظاہری طور پر آپ کو تسلی دیتی تھی، ہمت دیتی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے. آپ نے فیصلہ کیا اب مکہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دین پہنچایا جائے. آپ طائف گئے. طائف جانے کے بعد آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس سے برا سلوک کیا. انہوں نے آپ پر پتھر برسائے کہ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سوچئے، ایک نبی اتنے تکلیفوں سے گزر کر اس کی بیوی، اس کے چچا کا انتقال ہو گیا، اب وہ دعوت لے کر ایک شہر سے دوسری جگہ پر جاتا ہے، وہاں پر لوگوں نے ایسا سلوک کیا آپ کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کیا احد سے مشکل دن آپ پر کوئی آیا تھا؟ آپ نے کہا ہاں، طائف کا دن احد سے مشکل دن تھا میرے لیے، جب انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا اور آپ کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا. اور نبی کا خون زمین پر گرنا کس قدر خطرناک بات ہے کہ جس نبی کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا اتباع، تعظیم اور تکریم کے لیے، اس نبی کو مار کر اس کے خون کو زمین پہ گرایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے. علماء کہتے ہیں اس کے بعد واقعہ معراج پیش آیا. واقعہ معراج کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اسے کہتے ہیں اسراء، اور پھر بیت المقدس سے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اسے معراج کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں اس کی بنیادی جو وجہ تھی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دینے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اسراء اور معراج کا واقعہ ایسی خوبی ہے، آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا کہ زندہ نبی اور رسول کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم، حوض کوثر آپ کو دکھایا گیا۔ کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ کروانے سے آپ کے دل کو اور مضبوط کیا گیا اور آپ کو تسلی دی گئی کہ لوگ آپ کے لیے دروازے بند کر رہے لیکن آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور سارے نبیوں نے آپ کو مرحبا کہا۔ آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں عیسیٰ اور یحییٰ، تیسرے آسمان میں یوسف، چوتھے آسمان میں ہارون، پانچویں میں موسیٰ، چھٹے میں موسیٰ، ساتویں میں حضرت ابراہیم۔ سارے نبیوں نے آپ کے لیے کہا مرحبا، آپ کے لیے مرحبا ہے، آپ کے لیے ویلکم ہے، آپ کی ترحیب کی۔ جس قوم کو جو نبی کا احترام کرنا ان کے واجب کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا۔ آسمانوں کی سیر سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمت دی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب لوٹے آپ کے دل میں اور مضبوطی تھی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو یہ واقعہ بیان کیا معراج کا، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز ان کو بتائی جس سے وہ اسے تصدیق کر لیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر آپ کی تصدیق کی۔ ابو جہل نے کہا کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ ایک رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، تم نے سارے لوگوں کو اس نے جمع کیا۔ رسول نے جب لوگوں کو بیان کیا انہوں نے انکار کیا، اور اس موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے؟ آپ کبھی نہیں گئے مکہ چھوڑ کر کے اتنی دور، اس کے باوجود آپ سے سوال کیا گیا بیت المقدس مسجد اقصیٰ کیسی بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس کے پورے اوصاف بتائے، جو لوگ دیکھ کر آئے تھے انہوں نے تصدیق کی، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ قریش کا ایک قافلہ راستے میں واپس آ رہا ہے، آپ نے اس سفر میں دیکھا تھا یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، آپ نے وہ بھی انہیں بتایا۔ تو لوگوں نے یہ تصدیق کی کہ آپ کی یہ بات سچ ہے کہ اب مسجد اقصیٰ ویسی ہی ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ایک رات میں ممکن ہے کہ ایک انسان یہاں سے بیت المقدس جائے، بیت المقدس کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا رسول نے کیا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور انہوں نے ایسی دلیل دی کہ اگر اس دلیل کو سمجھ لے تو کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی پہ صبح اور شام وحی اترتی ہے، وہی آسمان سے اترتی ہے، آسمان سے فرشتہ لے کر زمین پہ آتا ہے، پھر زمین سے اوپر جاتا ہے۔ جو اللہ صبح و شام فرشتے کو نیچے اوپر کر رہا ہے وہ اپنی دوسری مخلوق رسول کو اوپر نیچے کرے؟ ممکن نہیں ہے۔ جو روزانہ صبح و شام رسول اتار رہا ہے فرشتے کو، اس کے لیے اپنی دوسری مخلوق میں سے کسی کو آسمان تک لے جانا، نیچے اتارنا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، اسی لیے آپ کو صدیق لقب دیا گیا، جو سچے تھے اور سچائی میں آپ کی تصدیق کی، ذرہ برابر بھی تردد نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مکی دور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد بھی مشرکین کا سلسلہ ایسے ہی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ ہجرت کریں، صحابہ اکرام نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے یثرب گئے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، جیسے اللہ کے نبی گئے اس کا نام مدینہ ہو گیا، جسے ہم مدینہ الرسول کہتے ہیں علیہ السلام۔ 13 سال تک آپ مکہ میں رہے، اس کے بعد 10 سال تک آپ کی زندگی مدنی رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کام کیا، آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ علماء کہتے ہیں مسجد اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ مسجد مسلمانوں کی جمع ہونے کی جگہ ہے، وہاں پر ہم ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہاں سے رشتے بھی ہوتے ہیں، وہاں سے تجارتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں سے اپنے علاقات مضبوط۔ تجارت کا مطلب وہاں تجارت نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ شناخت اور تعارف وہاں ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ہمدردی ہوتی ہے، فلاں ساتھی کیوں نہیں آئے، کیا ہوا ان کا، ایک دوسرے کی خبر گیری بھی ہوتی ہے۔ مسجد کا بہت بڑا کردار ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنائی۔ کون سی مسجد بنائی آپ نے؟ مسجد قباء۔ آپ نے مسجد قباء تعمیر کی، اس کے بعد اللہ کے مدینہ گئے۔ قباء یہ مدینہ سے پہلے بستی کا نام ہے، اور اس بستی کا نام ہی مسجد کو دے دیا گیا، اصل میں وہ بستی کا نام ہے۔ پھر آپ مدینہ گئے اور مدینہ میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی سبحان اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعمیر، اس تعمیر کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل ہوئے۔ وہ صحابہ جو اصحاب صفہ تھے ان کے رہنے کا انتظام ہو گیا، وہ صحابہ جو غیر شادی شدہ تھے ان کے پاس گھر نہیں تھے، ان کے رہنے کا انتظام ہو گیا، عبادتوں کے لیے انتظام ہو گیا، اور لوگوں کے مشورہ کرنے کے لیے انتظام ہو گیا، کوئی باہر سے آئے تو ملاقات کرنے کے لیے انتظام ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں ایک ہی مسجد کے ذریعے سے متعدد کام آپ کے پورے ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سمجھ بوجھ اور پختہ قیادت کی دلیل ہے کہ آپ نے گھر سے پہلے مسجد بنوائی جس میں اتنے سارے کام ہو سکتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زندگی گزاری، اور آپ کی جو مدنی زندگی رہی اس میں چیلنجز رہے،
4 طرح کی قسمیں آپ کی زندگی میں لوگوں کی رہی۔ پہلی قسم خالص کفار اور مشرکین، بتوں کی عبادت کرنے والے، دیگر چیزوں کی عبادت کرنے والے۔ نمبر 2 اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، انہیں اندازہ تھا رسول کے بارے میں، حتیٰ کہ وہ جانتے بھی تھے کہ آپ سچے ہیں، یہود و نصارہ۔ نمبر 3 جو مصیبت مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، منافقین تھی۔ منافقین وہ لوگ جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، باطن میں مسلمان نہیں تھے۔ ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ وہ آدمی مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کا حاکم بننے والا تھا۔ اس کی تاج پوشی کی جانے والی تھی، رسول کے جانے کے بعد وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ رسول کی موجودگی میں کوئی اور بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رسول کی بات مانی جاتی ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کی وحی کی اتباع وہ کرتے ہیں۔ تو اس نے دشمنی میں منافقت اختیار کی، اس کے اور کئی ساتھی بھی ہو گئے۔ تیسرا طبقہ تھا منافقین کا، اور چوتھا طبقہ تھا کمزور دل والے مسلمانوں کا۔ کمزور دل والے مسلمانوں کا طبقہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا مشکل وقت میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اسے بدل کر مدینہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ اور جب معراج کرائی گئی، معراج کے واقعے کے بعد بھی علماء کہتے ہیں کہ چند لوگ مرتد ہو گئے، دین چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو ایک طبقہ کمزور ایمان والوں کا ہے جو تھوڑی سی آزمائش آتی دین چھوڑ دیتے۔ چوتھا طبقہ وہ تھا۔ 5واں طبقہ تھا خالص اہل ایمان کا، جو اصحاب رسول ہیں علیہ السلام۔ اتنی ساری قسموں کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا تھا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے کفار کا مسئلہ حل نہیں ہوا، برابر ان کی شرائطیں جاری تھی۔ یہود و نصارہ کی طرف سے پریشانی، منافقین کی طرف سے پریشانی، کمزور دل والے مسلمانوں کا مسئلہ اور صحابہ کی تربیت، ان 5 محاذوں کو اللہ کے نبی نے اکیلے سنبھالا۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی کمانڈر تھے، اور 10 سال تک آپ مسجد کے امام بھی تھے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں امامت کر 10 سال تک آپ نے امامت کی ہے۔ اس ساری ذمہ داریوں کو آپ نے اکیلے انجام دیا۔ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں اللہ کی توفیق اور آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں برکت تھی، آپ نے سارے محاذوں کو سنبھالا، اور آپ کی زندگی میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں پیش آئی، جس میں اللہ کے نبی کے ساتھ 313 صحابہ اور مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، جو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ رسول کے ساتھ آنے والے علیہ السلام چند سواریاں تھیں اور 2 گھوڑے تھے، اور کہتے ہیں باری باری صحابہ اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ 2 صحابہ کو جوڑ لیا تھا سب کی برابری میں، کہ آپ بھی باری سے بیٹھیں گے، باری سے اتر جائیں گے۔ غزوہ بدر یہ آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ یہ پہلی جنگ ہے جو اسلام میں لڑی گئی، جسے قرآن فرقان کہتا ہے، یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، کہ کم تعداد کے باوجود لاگ و لشکر کے ساتھ موجود اس پوری فوج کو اللہ نے تباہ کیا، اور 70 ان کے سرغنے قتل کر دیے گئے۔ کفر کی جو بنیادیں تھیں، اور اسی میں اس امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، وہ بھی مارا گیا، 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید کیے گئے۔ یہ جنگ بدر ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سے توحید کی فضیلت پتہ چلتی ہے، لا الہ الا اللہ کتنا عظیم ہے پتہ چلتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے توحید پر صحابہ کو اللہ نے غلبہ دیا۔ اس کے دوسرے سال جنگ ہوئی غزوہ احد، کہ مشرکین مکہ نے بدر کا بدلہ لینا چاہا، لشکر لے کر پھر جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ اس موقع پر پہلے حصے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، دوسرے میں شکست ہو گئی۔ کیوں شکست ہوئی؟ پہاڑ پر آپ نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، نیچے نہیں اترنا، آپ نے منع کیا، اس کے باوجود صحابہ کو لگا جنگ ہو گئی، نیچے اتر گئے، لہٰذا دوسری جانب سے حملہ ہو گیا، اور صحابہ اکرام میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اسی میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس جنگ سے علماء کہتے ہیں غزوہ احد سے محمد الرسول اللہ، غزوہ بدر سے لا الہ الا اللہ کا علم ہوتا ہے، کہ لا الہ الا اللہ کامیابی کی نجات کا راستہ ہے۔ غزوہ احد سے پتہ چلتا ہے محمد رسول اللہ کی اتباع بہت ضروری ہے، اتباع کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ ہونے کے بعد بھی رسول کی بات کو انہوں نے چھوڑا، تو وہ جنگ کا آخری حصہ شکست میں بدل گیا۔ تو ایک بات کی مخالفت اتنا بڑا خمیازہ امت کو بھگتنا پڑا۔ علماء کہتے ہیں ان 2 جنگوں سے 2 بڑے پیغامات پوری امت کو دیے گئے۔ توحید پر پختہ ہے، اللہ کامیابی دے گا، اور اتباع رسول اللہ کامیابی دے گا۔ ان دونوں میں خلل ہے، پھر اللہ کی کامیابی نہیں ہو، اللہ کی طرف سے کامیابی نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری کو، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس موقع پر مسلمان پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلے صحابہ کے ساتھ، حدیبیہ نامی جگہ پر آپ کو روک دیا گیا۔ حدیبیہ مکہ سے 20-22 کلومیٹر دور ایک کنویں کا نام ہے۔
وہاں پر آپ کو روک دیا گیا اور بتایا گیا مشرکین مکہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے، وہ آپ کو آنے نہیں دینا چاہتے مکہ میں۔ رسول نے کہا کہ ہمارا صرف عمرے کرنے کا ارادہ ہے، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح ہوئی۔ صلح کن چیزوں پر ہوئی؟ سہیل بن عمرو مشرکین کی طرف سے آئے اور اس نے آ کر کے اللہ کے نبی سے صلح کی۔ کن باتوں پر صلح کی؟ بات یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ چلے جائیں، اگلے سال آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ نمبر 2، ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ہم میں کا کوئی آدمی ہمارے پاس جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ رسول نے ان کی ساری شرطوں کو مان لیا۔ جس موقع پر اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر ہم کیوں کمزوری کو قبول کریں؟ کہ وہ کہہ رہے کہ ہمارا آدمی آئے گا تو واپس نہیں کریں گے، ان کا آدمی آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا۔ ابھی عمرہ کرنے بھی وہ نہیں دے رہے، سارے صحابہ احرام پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی عمر کو سمجھایا۔ عمر بن خطاب ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے، جو جواب رسول نے دیا بعین ہی وہی جواب ابو بکر صدیق نے بھی دیا، بالکل الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ رسول کے دل پر ابو بکر کا دل ہے، اس قدر پختہ ایمان والے تھے وہ۔ رسول نے جیسے کہا ابو بکر صدیق نے، عمر وہ اللہ کے رسول ہے، سیم وہی بات جو رسول نے کہی۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مسلمان آزمائش میں پڑ گئے کہ ہم کیوں کمزوری قبول کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھل کر کے یہ سلوک کر رہے ہیں، برا سلوک کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے رسول کا نام بھی کٹوا دیا۔ محمد رسول اللہ جب لکھا گیا تو سہیل نے کہا رسول اللہ کو نکالو، اس لیے کہ اگر آپ کو رسول مانتے تو پھر جنگ کیوں ہوتی، رسول آپ کو مانتے تو صلح کیوں ہوتی؟ نام کٹوا دیا آپ کا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹوا دیا، اس لیے کہ الرحمن الرحیم کو وہ نہیں مانتے تھے، وہ بسمک اللہم مانتے تھے، وہ لکھوایا۔ رسول نے ان ساری چیزوں کو قبول کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری شرطوں کو قبول کیا، جس کے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ اس موقع پہ اللہ نے آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب آپ واپس جا رہے تھے، بغیر عمرہ کیے جا رہے تھے، سارے صحابہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے جب احرام کھولنے کے لیے کہا، جانوروں کو قربان کرنے کے لیے کہا، صحابہ تیار نہیں ہوئے۔ اس موقع پہ آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا، سب سے پہلے آپ اپنے بال نکلوائیے اور قربانی کیجیے، آپ کو دیکھ کر یہ سارے لوگ کریں گے۔ صحابہ اس قدر صدمے میں تھے، ایک آدمی احرام پہن کر کے مکہ کے قریب قریب جائے اور بغیر عمرہ حج کی چلے جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ کے نبی نے کیا، سارے صحابہ نے قبول کیا۔ عمر بن خطاب نے یہ بھی کہا، اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا ہم عمرہ کرنے جائیں گے، آپ نے کہا عمر میں نے یہ تو کہا تھا عمرہ کرنے جائیں گے، لیکن اسی سال جائیں گے، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ مدینہ جا رہے تھے، صحابہ بہت پریشان تھے، آپ پر یہ آیت نازل کی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے، کھلی فتح دی ہے، جبکہ ظاہری طور پر لگ رہا تھا کہ وہ شکست ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلی فتح تو یہ تھی کہ کفار مکہ نے رسول کو ایک طاقت کے طور پر قبول کر لیا، انہوں نے مان لیا کہ رسول بھی ایک طاقت ہے اور آپ کی بھی ایک حکومت ہے اور آپ کے پاس بھی اقتدار ہے، ورنہ تو وہ اس قابل نہیں سمجھ رہے تھے رسول کو۔ جب انہوں نے صلح کی، اس کا مطلب سامنے والے کو انہوں نے تسلیم کر لیا، یہ پہلی فتح تھی آپ کی۔ اور دوسری فتح جنگ بندی، کہ جنگ ہوگی ہی نہیں۔ علماء کہتے ہیں جب آپ حدیبیہ میں گئے 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، سن 6 ہجری کی بات ہے، 7، 8، 9، 3 سال کے بعد جب آپ 10 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، 10,000 صحابہ تھے۔ آپ سوچو کسے فائدہ ہوا اس صلح کا؟ جب جنگ جدال ختم کر دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے فتح قرار دیا کہ دعوت کے انتشار کا وقت تھا۔ تو صلح حدیبیہ مدنی زندگی میں ایسا نقطہ ہے جہاں سے پوری سیرت نبوی کا رخ بدل گیا اور اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے کہ 3 سال کی کم مدت میں 1400 سے 10,000 کی فوج تیار ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا سن 10 ہجری میں۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت سورت نازل سورہ کوثر کہ ہم نے ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ وہ آیت نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ آپ جب دیکھیں سورہ نصر آپ پہ نازل ہوئی کہ لوگ فوج در فوج
دین میں داخل ہونے لگے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے۔ اس صورت کے ذریعے سے آپ کی موت کے پیغام کو اشارتاً بتا دیا گیا کہ آپ کا مشن پورا ہو چکا، مشن آپ کا پورا ہو چکا، اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہی بات ہے سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی گھر میں تھے، اور اس موقع پر ابو بکر صدیق لوگوں کی امامت کرا رہے تھے، اور پیچھے صحابہ کا ایک بڑا طبقہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو آپ نے دیکھ کر مسکرائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ابو بکر کو لگا اللہ کے نبی آنے والے، آپ نے اشارہ کیا نہیں، اپنی نماز کو پورا کرو، اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد آپ پر کسی اور نماز کا وقت آیا ہی نہیں۔ وہ آخری نماز تھی جو آپ نے دیکھی، لیکن جس حالت میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ان کی امامت کرا رہا ہے اور پیچھے سارے لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی دین کا مشن پورا ہو چکا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ تک پہنچ چکی ہیں۔ اب رسول نہ بھی ہوں امت میں، آپ کے بعد ایسے لوگ تیار ہو چکے ہیں جو اس مشن کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اس سے علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی دیکھ کر مسکرائے، آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آپ کا مشن پورا ہو چکا، آپ کا کام پورا ہو چکا۔ اللہ کے نبی نے پردہ گرا دیا، اور چاش کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی دعوت کی شروعات اور اختتام توحید ہی تھی۔ اللہ کے نبی نے مکہ والوں سے بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اور وفات سے پہلے آپ نے کہا یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یعنی آپ کی دعوت کی شروعات بھی اللہ کی توحید رہی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ نے شرک پر لعنت کی اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو سنبھالنے والے، اس امت کے ایمان کو سنبھالنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایک نبی کا انتقال کیسے ہوتا ہے، عرب کے لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے کہ ان کے پاس مسلسل نبی نہیں بھیجے گئے۔ جب انتقال ہو گیا صحابہ کرام دیکھے یہ نبی کا انتقال ہو گیا، عمر بن خطاب نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی ملاقات کرنے کے لیے گئے اللہ سے، جیسے موسیٰ گئے تھے طور پر، واپس آئیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر خطبہ دیا، خطبہ دے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو واضح کر دیا آپ کا مشن پورا ہو چکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ آپ رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول زمین پر آئے اور چلے گئے، رسول کے آنے اور جانے سے دین مت چھوڑو، دین پر باقی رہو جو دین اللہ سبحانہ و تعالی نازل کیا۔ رسول دنیا سے رخصت ہوئے، سب سے بڑا صدمہ تھا یہ، اور امت پہ آنے والی سب سے بڑی مصیبت کے طور پہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے بہترین دن وہ دن تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے، پورا مدینہ منور ہو گیا، اور سب سے اندھیرا والا دن وہ تھا جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں اگرچہ کہ رسول ہمارے ساتھ نہیں، لیکن آپ کی سنتیں اور آپ کی زندگی اور سیرت ہمارے ساتھ ہے، گویا کہ رسول ہمارے ساتھ ہے، گویا کہ ہم رسول علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی سیرت، آپ کی حدیث کو محفوظ کیا ہے، ایک ایک عمل آپ کا محفوظ ہے، جو اسے پڑھتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر ہم ان کی اقتداء کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ موقع بھی رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور جنت میں صحبت بھی مل سکتی ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، آپ نے کہا سب سے زیادہ میری صحبت کے حقدار متقی لوگ ہوں گے، جو جہاں سے بھی ہوں جیسے بھی ہوں متقی لوگ میری صحبت کے حقدار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بڑی تیزی اور اجالت کے ساتھ رکھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہر مومن مرد عورت کو چاہیے کہ اسے پڑھے اور سیکھے۔ مومن کی زندگی آپ کی سیرت کے بغیر ادھوری ہے، اور یہی وہ سیرت ہے جو دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیرتیں بناتی ہے۔ جو بھی دنیا میں پاکی زندگی جینا چاہتے ہیں انہیں رسول کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس سیرت کے سبب ہماری سیرت صحیح ہوگی اور زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو آدمی الجھن کا شکار ہو، پریشانی کا شکار ہو، وہ رسول کو پڑھے، رسول کی زندگی کو جانے، اسے اطمینان حاصل ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اس وجہ سے علماء کا مشہور جملہ ہے کہ جو بھی رسول کو جان لے گا آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسے آپ کی زندگی رہی اور ایسے آپ کی کوشش رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب
جنہوں نے اس دین کے لیے کوششیں کی، رسول کا ساتھ دیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ امہات المؤمنین کو جزائے خیر دے جنہوں نے رسول کی حفاظت کی، مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر اس مومن سے راضی ہو جو ان کے راستے پر چلتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اقول قولی هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔